اور فرمائیے نوجوان ابھی مزید پڑھنا چاہتا تھا۔ یہی کافی ہے، اگر تم نے یہی یاد کرنی تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا، میں نے یاد کر لی ہے۔ نوجوان کا جواب سن کر امام زہری نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی اور فرمایا کہ بیان کرو۔ نوجوان نے ابھی پڑھی ہوئی تمام 40 احادیث بیان کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آ رہی تھی۔ لوگ عمدہ لباس پہنے نماز عید ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف رواں تھے، تاہم اس نوجوان کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا، دروازے پر دستک دی، اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ یہ امام ابن الشہاب الزہری کا مکان تھا۔ تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ امام زہری نے سوال کیا۔ نہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ کچھ کھا لو، امام صاحب نے نوجوان کو پیشکش کی۔ جی نہیں، نوجوان نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ امام زہری نے سوال کیا۔ آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں، نوجوان نے خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ امام زہری نے نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا اور کتاب نکال لانے پر 40 احادیث بیان فرما دی۔ اور فرمائیے، نوجوان بھی مزید پڑھنا چاہتا تھا۔ یہی کافی ہے، اگر تم نے یہی یاد کرنی تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا، میں نے یاد کر لی ہے۔ نوجوان کا جواب سن کر امام زہری نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی اور فرمایا کہ تو پھر بیان کرو۔ نوجوان نے بھی پڑھی ہوئی تمام 40 احادیث بیان کر دی۔ امام زہری بے ساختہ بول اٹھے، جاؤ، تم علم و حدیث کے زبردست عالم ہو۔ علم کے شہدائی یہ نوجوان مالک بن انس تھے، جو آگے چل کر امام مالک کہلائے اور مسلمانوں کے فقہ کے بڑے اماموں میں سے ایک ہیں۔ علم کے حصول کی جستجو کے اس واقعے کے حوالے سے مالک کا کہنا تھا کہ میں نے سوچا آج کے دن امام زہری فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ علم حاصل کرنے کا شوق، جستجو، تڑپ اور لگن اسلامی معاشرے کی نمایاں پہچان ہے۔ حقیقی اسلامی معاشرے میں دینداری کا تصور حصول علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں حصول علم سے مراد چند لگے بنتے اسباق کا پڑھ لینا نہیں، بلکہ جدید ترین علوم اور معلومات کو دینی اور مذہبی تناظر میں سمجھنے کی اہلیت کا حصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مسلمان قیادت کے منصب پر فائز تھے تو یہ محض سیاسی قیادت ہی نہیں تھی، بلکہ علم و فنون کے میدان میں بھی وہی قائد تھے۔ چنانچہ طب و ریاضیات، کیمیا، جغرافیہ، فلکیات، ورز، ہر میدان میں مسلمانوں کے علمی اور تہذیبی اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ مسلمان اہل خیر، علماء اور بااثر لوگ تعلیم، مدارس، علم و تحقیق، سرگرمیوں اور کتب خانوں پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ علمی ماحول اور علمی ذوق و شوق کی بنا پر لوگ کتابیں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے ہیں۔ جگہ جگہ کتب خانے قائم تھے، ایسے مدارس کم ہی تھے کہ جس کے پاس کتب خانے نہ ہو، اور شاید ہی کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ایسا ہو کہ جس میں کتب خانہ کسی نہ کسی شکل میں نہ پایا جاتا ہو۔ آج کی لائبریریاں اور کتب خانے جن اصولوں پر کام کرتے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد مسلمانوں نے کئی سو سال قبل ڈالی تھی۔ بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں دینداری اور علم دو علیحدہ تصورات بنا دیے گئے ہیں۔ دینداری سے مراد مخصوص روزہ قطع اور بعض مخصوص امور کے بارے میں معلومات کا حصول ہے، جبکہ علم کی دنیا کا تعلق جدید ترین معلومات تک رسائی ہے۔ در حقیقت مسلمان دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب اپنے معاشرے میں خلوص نیت کے ساتھ تعلیم و تدریس اور علم و تحقیق کا شعور اور اس کے حصول کی تڑپ کو ایک بار پھر عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ حاضر ہوتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پان۔